السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے تو معذرت کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر میں بہت دنوں سے کوئی بھی سٹوری اپلوڈ نہیں کر سکی، مگر اب انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں؟ جی ہاں، رمضان۔ آج میں آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اسلامی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ رمضان کو پرہیزگاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں امی مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں اور خوب تیاری کرتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے بہت افضل مہینہ مانا جاتا ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، مگر رمضان کی عبادت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا 7 گنا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان تمام اعمال کے بدلے عام دنوں سے زیادہ ثواب رمضان میں ملتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے اور ہمیں اس میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جب اسلامی مہینے رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ جی ہاں، جیسے ہر اسلامی مہینے کا ایک نیا چاند نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا بھی چاند نظر آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چاند دیکھ کر ہم کو دعا پڑھنی چاہیے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تراویح سے جب سب آ جاتے ہیں گھر تو اپنے معمول کے حساب سے کھانا وغیرہ کھا کے آرام کرتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو یعنی کہ جو نصف ہماری رات ہوتی ہے، جو نصف حصہ ہوتا ہے رات کا، اس میں اٹھ کر سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کہتے ہیں جو ہم روزہ رکھنے کی نیت سے آخری مرتبہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم دن میں سارا دن کچھ نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اب میں آپ کو سحری کا بتاتی چلوں۔ کچھ لوگوں کے ہاں ڈھول والا آتا ہے جو آپ کو رات میں سحری کے لیے جگاتا ہے، اور کئی جگہوں پر مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ حضرات اٹھ جائیے، سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم رات کو کچھ کھا پی کے اگلے دن کے روزے کی تیاری کرتے ہیں، اس کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے کھانا پینا روک دینا چاہیے۔ اچھی طرح کلی کر کے، اچھی طرح منہ صاف کر کے اور وضو کر کے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جیسے ہی اذان ہو جائے آپ فجر کی نماز ادا کیجیے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تسبیحات اور اذکار کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جتنی تسبیحات پڑھیں اور جتنے اذکار پڑھیں، اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہمیں۔ رمضان میں جب ہم سحری کر چکیں اور ہم روزے کی نیت سے ہوں تو ہم کو کون کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے گریز کرنا چاہیے، جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، تسبیحات اور اذکار کرنے چاہیے، ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنے چاروں طرف اپنے آس پڑوس میں اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس مہینے میں ہم جتنا بھی صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا ثواب ہم کو کئی گنا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ان اعمال کا 7 گنا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ کیا کیا ہیں؟ ہم کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم کو کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرنی چاہیے،
بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے ایسے کام ہیں جو ہم کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنے چاہیے، مگر رمضان میں ان کاموں کی سخت ممانعت ہے۔ جب مغرب کی اذان کا وقت قریب آ جائے، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ امی اس وقت گرم گرم پکوڑے، سموسے، بہت مزے مزے کی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں، اس وقت ہم کو افطار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کو اپنے گھر والوں کی مدد کرنی چاہیے، ہم کو امی کا بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے ساتھ ہم افطار لگوا سکتے ہیں، دسترخوان ان کے ساتھ بچھا سکتے ہیں، اور جس طرح بھی ہو سکے اپنے حساب سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، سب سے پہلے روزہ کھولنے کی دعا پڑھیے، اس کے بعد کھجور کے ساتھ روزہ کھولیے۔ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا سنت ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ ہمیشہ کھجور سے یا پانی سے کھولا کرتے تھے۔ چلیں ایک بات آپ کو اور بتاتی چلیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا مبارک اور پسندیدہ اس لیے رکھا ہے کہ قرآن شریف کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان کی آخری 10 راتوں کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ طاق راتیں ہیں جن میں قرآن کا نزول ہوا، اور ان راتوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، ان کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے؟ ان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے 10 روزے کا ایک عشرہ، پھر 11 سے لے کے 20 روزوں تک کا دوسرا عشرہ، پھر 21 سے لے کے اور آخری روزے تک کا تیسرا عشرہ۔ اور یہ عشرے کس طرح ہیں؟ پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ ان تینوں عشرات میں ہم کو ان تینوں کے حساب سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بہت پسند کرتا ہے اور تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ چلیں ایک کام اور کرتے ہیں، اس دفعہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کارنر لیں۔ اچھا، اس کونے کو جو ہے آپ رمضان کارنر کا نام دیں۔ وہاں پہ آپ خوب اچھی سی سجاوٹ کریں، اپنے قرآن شریف وغیرہ وہاں رکھیں، اور جب آپ نماز پڑھیں تو اسی کارنر پہ پڑھیں، صحیح؟ اور ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی ادھر ہی رکھیں، ادھر ہی بیٹھ کے قرآن شریف پڑھیں۔ وہیں پہ ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنائیں۔ اس صدقہ باکس بنانے سے ہوگا کیا کہ ہم اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتے رہیں گے، پھر ہم وہی پیسے کسی ضرورت مند کو دے کر اس کی مدد کر دیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ کام ضرور کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو رمضان کے بارے میں بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو گئی ہے، یا میں آپ کو صحیح سے سمجھا نہیں پائی، یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں، تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور رمضان کے آنے کا شدت سے انتظار کیجیے گا جیسا کہ مجھے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔